اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گوگل سرچ ایکچولی کام کیسے کرتی ہے. کیا ہوتا ہے جب آپ google.com پہ جائیں اور جا کر کچھ بھی لکھیں اور اس کے بعد آپ انٹر پریس کرتے ہیں، ود ان سیکنڈس گوگل آپ کو ریزلٹس شو کر دیتا ہے. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ گیم ہے جو گوگل پلے کرتا ہے پیچھے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک پروسیس سے گزرتی ہیں اور پروسیس سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ پروسیس بنیاد بنتی ہے ہمارے آگے جو ہم نے اس کورس کو سیکھنا ہے. اس پروسیس کو سمجھے بغیر، ہم اس کو انڈرسٹینڈ کیے بغیر ہم کورس کو یا گوگل کے اوپر ہم رینکنگ بھی نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے. تو جب بھی آپ کوئی سرچ کرتے ہیں تو سرچ بیسیکلی تقریباً گوگل کے پاس آلموسٹ ہر کی ورڈ کے اوپر ملینز آف تھاؤزنڈز آف ملینز کی رینج میں ریزلٹس آلریڈی موجود ہوتے ہیں. لیکن کیسے یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ گوگل آپ کے جو ریزلٹس ہیں جو آپ کو ریکوائرڈ ہیں وہ آپ کو دکھا دیتا ہے؟ کیوں نمبر 1 ویب سائٹ نمبر 1 پہ ہے، کیوں نمبر 10 پہ ہے، کیوں ویب سائٹ دوسرے پیجز پہ جا رہی ہے؟ یہ ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں جب گوگل کے الگوریزمس کو آپ سمجھتے ہیں. تو گوگل کے اس کام کو کرنے کے لیے 3 بڑے مین پارٹس ہیں، جس میں وہ گوگل سب سے پہلے کرالنگ اور انڈیکسنگ کو دیکھتا ہے کہ گوگل بیسیکلی کرالنگ کیسے کرتا ہے اور انڈیکسنگ کیسے کرتا ہے. پھر دوسرا پارٹ ہے کہ سرچ الگوریزمس جو گوگل کے اپنے الگوریزمس ہیں، اینڈ تیسرا یوزفل رسپانسز. یہ تینوں چیزیں انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہیں کہ اگر آپ نے جب یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ گوگل کیسے آپ کو ریزلٹس شو کرتا ہے. بات کرتے ہیں سب سے پہلے کرالنگ اور انڈیکسنگ کی. فار ایگزامپل اگر آپ نے کسی ویب سائٹ کو وزٹ کرنا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ایک ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں، اس ویب سائٹ پہ دیکھتے ہیں جو بھی انفارمیشن آپ کو ریکوائرڈ ہے، وہاں سے آپ مختلف لنکس کو دیکھتے ہیں. آپ ایک ویب سائٹ سے دوسری ویب سائٹ پہ جانے کے لیے لنک پہ کلک کرتے ہیں، آپ دوسری ویب سائٹ پہ چلے جاتے ہیں، ادھر سے لنک پہ کلک کرتے ہیں، آپ تیسری ویب سائٹ پہ چلے جاتے ہیں. وہ کرتے 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 آپ ڈفرینٹ ویب سائٹ ٹو ویب سائٹ جمپ کرتے ہیں. گوگل بھی تقریباً ایسے ہی کرتا ہے. گوگل یہ کام خود نہیں کرتا، بیسیکلی گوگل کے جو الگوریزمز ہیں جس کو باٹ کہتے ہیں یا کرالر کہتے ہیں، تو گوگل اپنے کرالرز ویب پہ چھوڑتا ہے. وہ کرالر کیا کرتے ہیں؟ وہ کسی ایک ویب سائٹ سے شروع ہوتے ہیں اور اس سے وہ جمپ کرتے کرتے وہ ڈفرینٹ ویب سائٹس پہ وہ جاتے ہیں. وہ جتنے بھی کسی ویب سائٹ کے اوپر لنکس ہوتے ہیں، اس کے اوپر وہ اگلے لنکس کے اوپر، اس کے اوپر اگلے لنکس کے اوپر، اس طرح سے جب وہ سارا انڈیکس کرالنگ کرتے ہیں، جتنا بھی کرالر ہے جب بھی کسی ویب سائٹ کے اوپر وہ کرال کر کے وہ سارا ڈیٹا واپس گوگل کے ڈیٹا بیس میں لا کے انڈیکس کرتے ہیں. اب اس کو گوگل انڈیکسنگ اس کی اپنی الگوریزمس کے بیس پہ کرتا ہے. لیکن آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ جب آپ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو آپ بیسیکلی انٹرنیٹ سرچ نہیں کرتے. سو گوگل بیسیکلی انٹرنیٹ کو کرال کرتا ہے اور اس کو انڈیکس کرتا ہے. جو آپ سرچ کرتے ہیں وہ آپ اس انڈیکس میں سے سرچ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گوگل بہت ساری ویب سائٹس تک نہیں پہنچ سکتا، اور کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ وہ اس ویب سائٹ تک پہنچ سکیں. سو اگر آپ کی کوئی پرائیویٹ فورم ہے یا کوئی ایسا کانٹینٹ ہے جو آپ گوگل میں نہیں چاہتے کیونکہ وہ آپ نے پیڈ رکھا ہوا ہے، کسی کو پیسے دے کر وہ کانٹینٹ ایکسیس کرنی ہے، تو وہ تب ہی ایکسیس کر سکے گا جب وہ پیسے دے گا. تو گوگل میں پبلک انفارمیشن تو نہ ہوئی، تو اگر وہ پبلک ہو جائے تو آپ کا تو نقصان ہو جائے گا، کیونکہ آپ بزنس رن نہیں کر سکیں گے. جس کی انفارمیشن کے لوگوں نے پیسے دینے تھے وہ انفارمیشن لوگوں کو فری مل جائے گی. سو گوگل ان چیزوں کو اوائڈ کرتا ہے. تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ گوگل کون سی انفارمیشن کرال کرے گا اور کون سی انفارمیشن کرال نہیں کرے گا. تو اس طرح سے گوگل کے پاس جو انڈیکس ہے وہ تقریباً پورا انٹرنیٹ نہیں ہے. تو بہت سارا انٹرنیٹ، اب چونکہ اتنا بڑا ہے کہ پتہ ہی نہیں کتنا بڑا ہے، کیونکہ کسی کو آج تک سائز ہی نہیں معلوم ہوا. تو اس قدر انٹرنیٹ کا سائز ہونے کے بعد یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کتنے انفارمیشن گوگل کے پاس نہیں ہے. بٹ گوگل کے پاس کچھ ملینز ٹیرا بائٹس کی رینج میں ڈیٹا موجود ہے، اور جب آپ سرچ کرتے ہیں تو آپ بیسیکلی اس ڈیٹا بیس کے اندر، جس کا نام انڈیکس ہے، اس انڈیکس میں آپ سرچ کرتے ہیں. جب یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد گوگل کیا کرتا ہے؟ جب آپ کی کیوری جنریٹ ہوتی ہے تو گوگل بیسیکلی اپنے الگوریدم اپلائی کرتا ہے. سو فار ایگزامپل سب سے پہلے جو گوگل کا الگوریدم اپلائی ہوتا ہے وہ اس میں یہ ہے کہ وہ آپ کے ورڈز اینالائز کرتا ہے. آپ اس ایگزامپل میں دیکھیں گے کہ ایک ورڈ چینج 3 مختلف ایگزامپلز میں یوز ہو رہا ہے، جس میں سب سے پہلے بلب چینج ہونے کی بات ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد کرنسی چینج ہونے کی بات ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد آپ کا وہ اسکرین جو ہے اس کی چینج ہونے، کلر کی چینج ہونے کی بات ہو رہی ہے. لیکن ان تینوں چینج کا مطلب ڈفرینٹ ہے. سو جب آپ بلب چینج کرنے کی بات کرتے ہیں تو گوگل کو یہ پتہ ہے کہ بلب چینج نہیں ہوتا، بلب ریپلیس ہوتا ہے. پھر جب آپ کرنسی چینج کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا یہ گوگل کو یہ پتہ ہے کہ کرنسی چینج نہیں ہوتی، کرنسی ایکسچینج ہوتی ہے. آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں، اس کے اگینسٹ آپ پیسے لیتے بھی ہیں.
ٹھیک ہے. اور جو تیسری انفارمیشن جہاں پر آپ نے برائٹنیس سیٹ کرنی ہے تو وہ بیسیکلی آپ کلر ایڈجسٹ کر رہے ہیں, برائٹنیس ایڈجسٹ کر رہے ہیں, چینج نہیں کر رہے ہیں. تو وہ یہ ساری چیزیں گوگل کو اتنی اویئرنیس ہے کہ وہ آپ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں, وہ آپ کے غلط ورڈس کو صحیح مطلب لے کر اکثر صحیح جگہ پہ پہنچ جاتا ہے. اگلا جو پروسیس گوگل کرتا ہے وہ فار ایگزامپل کہ آپ کی کوئری کیا ہے, آپ نے سرچ کیا کیا, آپ کو مل کیا رہا ہے. تو اگر آپ نے سرچ ڈاکٹر کیا ہے اور اگر آپ کو مل جائے کوئی اور ویب سائٹ یا ریسٹورینٹ کی ویب سائٹ مل جائے تو کیا آپ کو وہ ٹھیک لگے گی؟ آئی ڈونٹ تھنک سو, رائٹ. سو جب آپ ڈاکٹر ڈھونڈیں گے تو آپ کو ڈاکٹر کا ہی رزلٹ چاہیے, جب آپ ریسٹورینٹ ڈھونڈیں گے تو آپ کو ریسٹورینٹ کا رزلٹ چاہیے. سو وہ کیا کوئری جو آپ نے سرچ کی اور وہ کیا کوئری جو میچ ہو رہی ہے تو گوگل اپنے ڈیٹا بیس میں سے ڈھونڈتا ہے اور وہ آپ کو دکھاتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ رینک کرتا ہے یوزفل پیجز. اب چونکہ گوگل کے پاس ریسٹورینٹ ایک تو نہیں ہے یا ڈاکٹر ایک تو نہیں ہے, وہ جتنے بھی ملینز آف پیجز ہیں وہ اس پہ رینک کرتا ہے کہ کون سا پیج سب سے بہتر ہے. اور یہیں پر ایس ای او, اور مطلب ایس ای او یہاں پر بھی اپلائی ہوتی ہے, باقی جگہوں پہ بھی ہوتی ہے, لیکن جب وہ رینکنگ کرتا ہے اس رینکنگ کی کچھ بنیاد ہوتی ہے. تو جب وہ یہ رینک کر کے دکھاتا ہے نمبر 1 سے لے کے نمبر 10 تک یا تھاؤزنڈ آف پیجز وہ رینک کرتا ہے 1 to 1000, اس کی وہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ یوزفل پیجز آپ کو پہلے وہ دکھا دے. اور یوزفلنس سے ایک اور کانسیپٹ نکلتا ہے کہ یوزفلنس کیا ہے. یوزفلنس میرے لیے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, آپ کے لیے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. تو میں ریسٹورینٹ سرچ کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ میں ریسٹورینٹ جانا چاہتا ہوں, لیکن آپ ریسٹورینٹ سرچ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ ریسٹورینٹ کھولنا چاہتے ہیں. تو اب گوگل کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں کیا چاہتا ہوں اور آپ کیا چاہتے ہیں اور کس کو کیا رزلٹ دکھانا ہے. تو میرے لیے یوزفل رزلٹ یہ ہوگا کہ میں ریسٹورینٹ کی انفارمیشن لے لوں, آپ کے لیے یوزفل رزلٹ یہ ہوگا کہ آپ ریسٹورینٹ کھولنے کی گائیڈ لے لیں. تو یہ چیزیں گوگل انڈرسٹینڈ کرتا ہے بیسڈ آن ڈفرینٹ فیکٹرس. اس کے بعد یہ ہے کہ جب گوگل آپ کو ریزلٹس دکھاتا ہے کوشش وہ یہ کرتا ہے کہ آپ کو بہترین رزلٹس وہ شو کریں. اور یہ جو رزلٹس ہیں وہ آپ کو شو کرتا ہے تقریباً مختلف رزلٹس میں. تو اس میں فار ایگزامپل ایک نالج گراف ہے, وہ نالج گراف آپ کو دکھاتا ہے آپ اگر کہیں جا رہے ہیں یا آپ نے کوئی لوکیشن, ایک لوکیشن ہے دوسری لوکیشن کا رزلٹ دیا ہے, اس کو وہ دکھائے گا, ڈسٹینس دکھائے گا, میپ دکھائے گا, کبھی ڈائریکٹ آنسرز دیتا ہے, کبھی فیچر سنیپرز دکھاتا ہے. سو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو گوگل آپ کو ڈفرینٹ موقعوں پر ڈفرینٹ طرح سے فارمیٹ میں رزلٹ دکھاتا ہے. اب ہم ٹرائی کریں گے کہ گوگل میں اگر ہم ڈفرینٹ چیزیں سرچ کریں تو کس طرح سے گوگل اپنی سرچ کوئری بدل لیتا ہے. سو فار ایگزامپل میں لکھوں لاہور ٹو کراچی تو گوگل ہمیں کیا دکھائے گا. سو لیٹس ٹرائی دس. سو جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جب ہم نے لکھا گوگل میں لاہور ٹو کراچی تو گوگل کو یہ لگ رہا ہے کہ میں شاید ٹریول کرنا چاہ رہا ہوں, تو گوگل نے مجھے رزلٹس ڈفرینٹ دکھایا. یہ وہ یوزفلنس کی بات ہے کہ گوگل مجھے میرے لیے یوزفل ڈیٹا بنا رہا ہے. لیکن آپ اس میں امیجن کریں کہ یہ تقریباً 0.44 سیکنڈس جو گوگل نے اس وقت مجھے ٹائم بتایا یہ اس سیکنڈ میں سرچ ہوئی ہے. سو اس قدر ڈیٹا جو کہ گوگل نے ایکسٹریکٹ کیا, لیکن ود ان 40 لیس دین اے سیکنڈ اس نے مجھے رزلٹ دیا ہے. تو میں اس وقت یہاں پر فلائٹس دیکھ سکتا ہوں. اگر ہم اسکرول کریں نیچے تو ہم یہاں پر مجھے گوگل میپس دکھا رہا ہے کہ لاہور سے اگر کراچی جانا ہے تو تقریباً کتنے گھنٹے کا سفر ہے, اور اس میں مجھے کس روٹ سے جانا پڑے گا, کیسے کیسے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اگر میں نے پیدل جانا ہے تو کیا ڈسٹینس ہے, اگر میں نے گاڑی پہ جانا ہے تو کیا ڈسٹینس ہے. تو گوگل کو ابھی یہ نہیں پتا کہ میں کس طرح سے جا رہا ہوں. سو اگر میں گوگل کو یہ چینج کر دوں کیوری کہ میں لاہور ٹو کراچی کے ساتھ فلائٹس بھی لکھ دوں, تو فلائٹ لکھنے کے ساتھ یہ ہوگا کہ گوگل صرف مجھے فلائٹس کا ڈیٹا دکھائے گا. تو گوگل وہ میپس ہٹا دے گا کیونکہ اب گوگل کو بالکل پتہ ہے کہ میں گوگل سے کیا مانگ رہا ہوں. تو وہ فلائٹس گوگل مجھے صرف شو کرے گا, اور نیچے اسکرول کرنے پہ کہیں پر بھی وہ میپس یا دوسری چیزیں وہ اب نہیں دکھا رہا مجھے. تو یہ گوگل کے لیے ایک چیلنج ہے کہ وہ ڈفرینٹ یوزرس کو اس کے مطابق رزلٹ دکھانا چاہتا ہے. اور اس وقت جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ گوگل میں کیوری میں کیا کیا ہوتا ہے, وہ سارے کے سارے پروسیجر اس وقت اپلائی ہو رہے ہیں. ایک اور کیوری ٹرائی کرتے ہیں. لیٹس سپوز کہ مجھے ریسٹورینٹ میں کھانا کھانا ہے, تو میں اگر یہاں پر کوئی لکھوں ریسٹورینٹ, چائنیز ریسٹورینٹ لکھوں یا میں سمپل ریسٹورینٹ لکھوں, تو ہمیں کس طرح سے رزلٹس نظر آئیں گے. تو جیسے ہی میں نے چائنیز وہ ریسٹورینٹ لکھا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے گوگل میپس کے ڈیٹا سے لوکیشن بیسڈ میرے آس پاس جتنے بھی کوزینز ہیں وہ لسٹ دکھا دی ہے. اس کے نیچے گوگل آرگینک رزلٹس دکھا رہا ہے, اور پھر اس کے نیچے اور بھی رزلٹس آ رہے ہیں اور فردر سجیشنز بھی آ رہی ہیں. لیکن یہ جو رزلٹس دکھانا لوکل کہ مجھے لاہور میں ہوتے ہوئے یا جس لوکیلٹی میں ہوں اس میں ہوتے ہوئے مجھے لاہور کے ریسٹورینٹس کیوں نظر آئے, یا مجھے میری لوکیلٹی کے ریسٹورینٹس ہی کیوں نظر آئے, مجھے کیوں نہ کراچی کے, کیوں نہ اسلام آباد کے, یا کیوں نہ ڈفرینٹ
پاکستان کے ڈفرینٹ سٹیز میں سے یا دنیا کے ڈفرینٹ کنٹریز میں سے رزلٹ کیوں نظر نہیں آئے؟ وہ اس لیے کہ وہ میرے لیے یوزفل نہیں ہوں گے، میرے لیے ریلیونٹ نہیں ہوں گے. سو گوگل یہ چیلنج کو سالو کرنے کے لیے یہ الگوریدم میں اپ گریڈس کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چیزیں وہ بہتر کرتا ہے تاکہ یوزفل رہے. اس پہ ہم مزید بات کریں گے.